یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کر سکو، واعظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں۔ 3 چیزیں بتا دی، عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور 3 چیزوں سے منع کر دیا۔ بے حیائی سے بچنا ہے، ہر اس برائی سے بچنا ہے، نمبر 2 جس کو تمہارا دل مانتا ہے کہ یہ برائی ہے، اور نمبر 3 بڑی بڑی جو برائیاں ہیں، بڑے بڑے سرکشی کے کام ہیں، جو بغاوت کے کام ہیں، ان سے بچنا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اسی آیت سے مبارکہ کے حوالے سے ایک بات یاد کر لیجئے، یہی وہ مبارک آیت ہے جو سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفى 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ 99 ہجری میں خلیفہ بنے۔ 101 ہجری میں بنو امیہ کے لوگوں نے ہی انہیں زہر دے کر شہید کر دیا 38 سال کی عمر میں۔ اب میری بھی تقریباً 38 سال ہونے والی ہے، یعنی اتنی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے تھے عمر بن عبد العزیز۔ 3 بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، لیکن وہ شخص پیون لگے کپڑے پہنتا تھا، اور جب مسجد نبی میں آتا تھا لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اس کی اپنی زہد کا یہ عالم ہے۔ تو خیر عمر بن عبد العزیز پہ اگر بات کی جائے تو گھنٹوں چاہیے ان کے کریکٹر کے اوپر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے یہ بیٹے تھے، اور اگرچہ یہ مروان کی اولاد میں سے، مروان کے 2 بیٹے تھے نا، عبد الملک اور عبد العزیز۔ عبد الملک میں سے عبد الملک بن مروان، اور پھر اس کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے بنے خلفاء، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک۔ تو دوسرا جو بیٹا تھا مروان کا وہ تھا عبد العزیز۔ عبد العزیز کا نکاح سیدنا عمر کی پوتی سے ہوا تھا، اور وہ عبد العزیز کے بیٹے تھے عمر بن عبد العزیز، یعنی مروان کے ہی پوتے۔ اب دیکھیں نا جی، اسی لیے وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ عمر بن عبد العزیز کی مثال بنو امیہ میں ویسے ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے آل فرعون میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تو فرعونیوں کے اندر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیا کہنے، یہاں پر بھی عمر بن عبد العزیز ہے تو آل امیہ میں سے تھے، لیکن زہد و برا میں وہ اور حدیث کی فیلڈ کے اندر، قرآن کی فیلڈ کے اندر اپنے زمانے کے امام تھے، بڑے بڑے محدثین ان سے جا کے علم سیکھتے تھے، اور ان کی جو تربیت ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے عبید اللہ، انہوں نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی بچپن میں۔ اور سنن نسائی میں آتا ہے، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے سب سے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے جن لوگوں کو پایا ان میں سے ایک عمر بن عبد العزیز ہے۔ یہ حضرت انس ابن مالک کا فرمان ہے عمر بن عبد العزیز کے بعد۔ بہرحال ایک نیک شخص تھے۔ اب عمر بن عبد العزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے، حادثاتی طور پہ بن گئے، یہ الگ سے ایک سٹوری ہے، ویسے ایسے شریف آدمی کو کون اوپر آنے دیتا ہے، یہ ایک حادثاتی طور پہ اوپر آ گئے۔ بہرحال 41 ہجری میں صلح حسن کے بعد جب سیدنا حسن نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی، تو اس وقت سے لے کے 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت کی جاتی تھی، حضرت میر معاویہ کے دور میں بھی اور ان کے بیٹے کے دور میں بھی اور بعد کے لوگوں کے دور میں۔ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں میں نے پورا لیکچر اس پہ دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، اس میں نے اس کے ریفرنسز بھی دیے ہیں، اور اہل سنت پاک.com پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو اہل سنت کی ہماری اپنی اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں، اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں، کچھ ابو داؤد اور ترمذی نسائی ابن ماجہ سے، اس میں نے یہ ڈیٹیل سے یہ ریفرنسز دیے ہیں کہ آپ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی ہم ان کو کہتے ہیں، ان تک
یہ 60 سال تک یہ مسلسل بدعت جاری رہی، بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت ہوتی تھی. تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا. یہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل سے مل جائے گا. جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، جو مختصر تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں. جلال الدین سیوطی نے بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی لکھی ہیں، لیکن جو چیزیں اچھی لکھی ہیں اور جو محنت کی ہے وہ تو ہم ہر چیز کا ریکارڈ کرتے ہیں. تاریخ الخلفاء انہوں نے ایک ہی جلد کے اندر آپ کو تقریباً 400 صفحوں پر مشتمل بازار سے مل جائے گی، جس میں تقریباً 900 سال کی اسلامک ہسٹری ہے مسلمان حکمرانوں کی. 911 ہجری میں جلال الدین سیوطی فوت ہوئے، تو ان کی زندگی سے پہلے تک جتنے تھے ہسٹری مسلمان حکمرانوں کی وہ سب کی سب انہوں نے لکھی ہے. تاتاریوں کا فتنہ اور چنگیز خان کا فتنہ، اس سے پہلے بنو امیہ بنو عباس کی حکومت کیسے آئی، پھر کس طریقے سے یہ ختم ہوئی، پوری ڈیٹیل. اور وہ شروع ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آن ورڈ. اس میں انہوں نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ چیپٹر تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری انہوں نے باندھا ہے، عمر بن عبدالعزیز پہ جو چیپٹر باندھا ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر سیدنا علی پر لعنت کیا کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص سیدنا علی کو ممبروں پر لعنت نہیں کرے گا. اور وہ جو خطبے میں جو لائن لکھی لکھائی آتی تھی وہ انہوں نے کہا یہ ختم کرو، اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ تم اس کی جگہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کیا کرو. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احسان کیا ہے امت کے ساتھ. علی پہ لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، اس کو چھوڑ کر پڑھو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ظاہر یہ بے حیائی کا کام بھی تھا، بغاوت کا بھی کام تھا اور عدل و انصاف سے ہٹنے والی بات تھی. اس کی جگہ یہ آیت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ وہ شخص ہے کہ اگرچہ بنو امیہ سے ہے لیکن اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ان کی عزت کی جاتی ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام. تو یہ انصاف تھا کہ میں اس آیت کے حوالے سے یہ بات بتا دیتا. بل یہاں پر میں ایک پریکٹیکلی اپنی ایکسپیرینس کے طور پہ یہ جملہ بولوں گا کہ بھائیوں، پریکٹیکلی جو مسلمانوں کے دو دھڑے بن گئے شروع میں، اہل سنت اور اہل تشیع کی شکل میں، اور پھر بعد میں وہ رافضی ہو گئے، صحابہ پر انہوں نے لعنت شروع کر دی. یعنی وہی بدعت جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی، وہی بدعت پھر اہل تشیع کے ہاں آ گئی. انہوں نے اپنا غصہ بنو امیہ پر نکالنے کے لیے انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دی، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس لیے مجھ سے تو کوئی رافضی ملے تو میں اس کو کہتا ہوں، وہ کہتا ہے جی آپ کا ہمارا کیا اختلاف ہے؟ میں کہتا ہوں ایک ہی بھائی اختلاف ہے، آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور ہم علی کے شیعہ ہیں. علی کی سنت یہ ہے کہ جو ان پر لعنت بھی کرتے تھے، خوارج ان کو کافر بھی کہتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ وہ چیپٹر جنگ نہروان والا پڑھ کے دیکھ لیں. حضرت علی سے پوچھا گیا یہ خوارج آپ کو کافر کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ منافق ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں منافق نہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، منافق ہوں تو کب یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ منافق بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر پوچھا ہے کافر؟ انہوں نے کہا نہیں کافر بھی نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے. حالانکہ وہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو کافر کہہ رہے ہیں، حضرت علی ان کو کافر نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. لہٰذا آج بھی اگر کوئی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو زیادہ ٹینشن نہ لے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، کفر کا فتویٰ اس پہ نہ لگائیں. ورنہ سب سے پہلے تو حضرت علی ان کو کافر کہہ دیتے ہیں نا، جن کو وہ کافر کہہ رہے تھے. تو یہ حضرت علی نے ایک امت کو سبق دے دیا کہ بھائی اسلام جو ہے اللہ رسول اور قرآن کو ماننے کا نام ہے. باقی ہستیوں کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام سے نکالنے کے لیے کسی شخص کو اللہ رسول اور قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، پھر وہ اسلام سے نکلے گا. ہستیوں کا ادب احترام اپنی جگہ پر، اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کوئی اہل بدعت ہو سکتا ہے، آپ اس کو دوستی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کفر اسلام کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ رسول اور قرآن کی بنیاد کے اوپر ہوگا، نہ ابو بکر عمر عثمان و علی کی بنیاد پہ ہوگا، نہ کسی بزرگ کی بنیاد کے اوپر ہوگا. احترام اپنی جگہ، اعتراف کی نفی نہیں ہے، وہ احترام کا اعتراف ہے، اس کو اپنی جگہ رکھنا ہے اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے. لہذا اہل سنت کے ہاں اس حوالے سے الحمدللہ انہوں نے صحیح شیعان علی ہونے کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کسی صحابی پر لعنت نہیں کی. حتیٰ کہ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں لوگ جنہوں نے حضرت علی کو بہت تکلیفیں دی اور حضرت علی وفات تک ان لوگوں سے ناراض بھی رہے انہی وجہ کی وجہ سے،
اس کے باوجود ہم سب اہل سنت آپ دیکھیں ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں لی ہیں، ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، لہذا پریکٹیکلی اہل سنت نے یہ مقدمہ ون کر لیا ہے کہ اہل سنت صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں کرتے۔ باقی وہ جو بدعت بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی وہ پھر رافضیوں کے اندر چلی گئی، اہل تشیع کے ہاں وہ پھر رافضی بن گئے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی شیعان علی وہ ہیں جو سیدنا علی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور شیعان بنو امیہ اور شیعان معاویہ وہ ہیں جو ان کے اس غلط طریقے کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ صحابہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ خود کرنا ہے آپ نے، شیعان علی بننا ہے شیعان معاویہ۔ تو اہل سنت نے الحمدللہ یہ مقدمہ ون کیا، اور یہ عمر بن عبدالعزیز نے جو وہ فتنہ دبا دیا اس وقت، الحمدللہ تا حال وہ دبا ہوا ہے۔ یعنی اہل سنت کہلوانے والا کوئی گروہ بھی ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا ان کے آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کوئی بھی ہو، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ مسجدوں میں اگر 3 خلفاء کا نام لکھیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور 7 حضرت علی کا نام چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا چیلنج ہے کسی سنی کی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ کہنے سے تو کیا ہوتا ہے، لوگ سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، بس جو بھی کہلواتے ہیں سنی، ان کی مسجدوں میں آپ کو، اور نہ یہ ملے گا کہ وہ 4 خلفاء کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کا نام لکھ دیں کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہے، نہیں، حق 4 یار ہی کہیں گے، 5 یار نہیں کہیں گے۔ اور وہ 4 میں بھی سیدنا حسن کو شامل کیا جاتا ہے کیونکہ 6 مہینے ان کے شامل ہیں، تب وہ 30 سال کی خلافت راشدہ پوری ہوتی ہے۔ وہ میرا مسئلہ نمبر 101 دیکھ سکتے ہیں، اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں بھی یہ چیز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔